قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى درود محمد وآل محمد. تقریباً اکثریت نے آیت خود پڑھ دی. ابھی اور جو میرے مستقل سامع ہیں، میں قل پہ پوری گفتگو کر چکا ہوں، پوری مجلس بتا چکا ہوں کہ قل کی قرآن میں حیثیت کیا ہے، تو میں اس بحث میں نہیں جاؤں گا. حبیب آپ خود کہہ لیجیے اپنی پاکیزہ زبان سے کہ اس کار نبوت کے اجر کے طور پہ میں تم سے کچھ طلب نہیں کرتا. اور یہ بھی ذہنوں میں رکھیے گا کہ ادب عربی میں، لغت عربی میں جب نفی کے بعد طلب یا اثبات آئے تو یہاں سامنے والے کی کمائی کم آئے گی کا اسے احساس دلانا ہوتا ہے. حبیب قل لا اسألکم، میں تم سے کچھ طلب نہیں کرتا اس کار نبوت کے اجر کے طور پہ، اور نہ ہی تم میں سے کسی کی اوقات ہے مجھے دے. میں تم سے طلب نہیں کرتا اور تم اتنے ہو بھی نہیں کہ مجھے دو. ہاں، تمہارے ظرف دیکھتے ہوئے میں یہ طلب کر رہا ہوں کہ تم اس کار نبوت کے بدل کے طور پہ میرے قریبیوں سے مودت کرو. سبحان اللہ. حکم قرآن ہے مودت، اجر رسالت ہے مودت. مودت کے بنا نہ عمل قبول ہے نہ عقیدہ قبول ہے. یہ احسان نہیں ہے اہل بیت پہ، بلکہ ان کے کیے گئے احسان کا چھوٹا سا اجر ہے. حقیقی اللہ دے گا. کرنی ہے ہم نے مودت کار نبوت کے اجر کے طور پہ جب سب. اور اگر مودت نہیں ہے تو دین کوئی قبول. حاجی صاحب ہر رمضان کا آخری عشرہ مکے میں کرتے کرتے مر کیوں نہ جائیں، اگر مودت نہیں ہے تو کچھ قبول نہیں ہے. مالک آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے. قاری جان محمد صاحب، مجھے ان کا جملہ پسند ہے، اللہ درجات بلند کرے، میں انہی کا کہنے لگا ہوں. قاری جان محمد صاحب کمالیہ والے، میرا زمانہ طالب علمی تھا، ان کا ایک جملہ ہے. وہ کہا کرتے تھے کہ کمالیہ کا کھدر بڑا مشہور بھی ہے، مہنگا بھی ہے. 10,000 کا سوٹ لیا جائے کمالیہ سے اور 500 درزی کو سلائی نہ دی جائے. سبحان اللہ. سوٹ وہ کپڑے کی قیمت 10,000 ہے، سلائی صرف 500. وہ 500 اگر نہیں دیا 10,000 ضائع چلا جائے گا. اس لباس میں نماز نہیں ہوگی. ہوگی جی، اسی میں بیٹھا ہوا اعتکاف قبول نہیں ہوگا.
حالانکہ کپڑے کی قیمت زیادہ ہے، سلائی جو سب بہت کم ہے، لیکن کیوں نے کہ آپ نے آجر کو اس کی اجرت نہیں دی، اس لیے کچھ قبول نہیں۔ وہ کہتے ہیں ساری زندگی سجدے میں مر جاؤ، اگر اجر نبوت نہیں دیا سجدے منہ پہ مارے جائیں گے۔ حضور بسم اللہ حضور۔ میں ایک عارف شخصیت سے دعائیں لینے کے لیے حضور کل ابھی آپ کہہ دیجئے، میں تم سے کچھ نہیں طلب کرتا، بس محبت کرو۔ اچھا دو لفظ ہیں، ایک ہے محبت، ایک ہے مودت۔ سب کے لیے نہ بھی ہو، دو لوگوں تک میری بات پہنچ جائے، کہنے کا مقصد پورا۔ محبت احبا یحبو سے نکلی ہے، مودت ودا یودو سے نکلی ہے۔ ذہنوں میں رہے، محبت احبا یحبو سے، مودت ودا یودو سے۔ اسی ودا یودو سے اسم مصدر مودت ہے، اور الودود اسم فاعل ہے۔ الودود اسی کا اسم فاعل ہے، اور حب کیا ہے؟ اسی سے حبیب، اسی سے محبوب۔ آسان کر دوں، محبت اور مودت میں بڑے فرق ہم نے سنے، میں کچھ فرق بتانے لگا ہوں۔ محبت اور مودت میں فرق کیا ہے؟ ہمیں حکم اس آیت میں مودت کا ہے، یہ نہیں کہ محبت نہیں کرنی، کرنی محبت بھی ہے، لیکن یہاں اجر کے طور پہ مودت کا حکم ہے۔ فرق کیا ہے؟ گزارش کرنے لگا ہوں۔ محبت شیوائے خلق ہے، محبت شیوائے مخلوق کی عادت ہے، مودت سنت الہی ہے۔ مودت سنت، فرق کیا ہے دونوں میں جانتے ہیں؟ محبت نفع طلب ہے، ہمارے دوست ہیں بلال کاظمی صاحب، لکھنؤ سے، بہت اچھے شاعر بھی ہیں۔ میں یو ایس اے میں پڑھ رہا تھا، وہ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا ایک لفظ میری طرف سے بھی کہہ دے، یہ انہی کا جملہ ہے، انہی کی زبانی حد کرنے لگے۔ وہ کہہ رہے کہ محبت بھی کرو لیکن محبت پہ رکنا نہیں، محبت پہ مودت تک جانا ہے۔ وہ کہنے لگے میری طرف سے یوں کہو کہ محبت مودت کے آداب سکھاتی ہے، محبت مودت کے، سبحان اللہ۔ محبت، فرق کیا ہے دونوں میں؟ اللہ ودود ہے، وہ مودت کرتا ہے۔ محبت اور مودت میں کیا فرق ہے جانتے ہیں؟ بہت سے فرق لکھے گئے، ایک فرق بتانے لگا ہوں۔ جب تک نفع کی امید رہے محبت ہوتی ہے۔ بیدار ہے کہنے لگا ہوں، اگر نفع کی امید رہے تو محبت رہتی ہے، نقصان کا آغاز ہو محبت رک جاتی ہے۔ مودت اس کے برعکس نہیں ہے، بالعکس ہے۔ کیا ہے؟ جتنا جتنا نقصان بڑھتا جائے مودت اتنے سرور لیتی ہے۔ مودت تکلیف میں، ایک عراقی شاعر ہیں، ان کی ایک پوری نظم ہے مودت پہ، ان کا میں پہلا مصرع سنانے لگا ہوں، مطلع۔ وہ کہتے ہیں فَأَمَّا الْمَوَدَّةُ يُرَقَّصُ فِي الْمَطْرِ میں، وہ کہتے ہیں مودت رقص ہی تینوں کی بارش میں کرتی ہے۔ جتنا نقصان بڑھتا جائے حضور، جتنا نقصان بڑھتا جائے، اور آسان کر دوں، اللہ مودت کرتا ہے، اللہ سے سیکھنا ہے۔ پتہ وہ کیسے مودت کرتا ہے؟ اللہ کا سب سے بڑا دشمن تھا فرعون، اس نے اس کا رزق بند نہیں کیا۔
مخلوق سے. میرے چوتھے امام سے کسی نے پوچھا, اس نے کہا مولا یہ آپ کے دادا علی فلاں 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 شخص پہ, بڑا پرانا سوال ہے, علماء و مناظرین نے اس کے بڑے جواب دیے, حجت کی زبانی جواب سنیے. چوتھے امام, اس نے کہا آپ کے دادا فلاں فلاں شخص پہ راضی تھے؟ فرمایا نہیں تھے. اس نے کہا پھر مسئلوں کے حل کیوں بتاتے تھے؟ فرمایا میرا ایک سوال ہے, اسی میں تیرا جواب ہے. اس نے کہا فرزند رسول کیجیے. فرمایا کیا اللہ فرعون پہ راضی تھا؟ اس نے کہا نہیں مولا. فرمایا پھر اللہ فرعون کو ریسکیو دیتا تھا. جو بیدار ہے بس سرکار دعائیں مل گئی مجھے. اس نے کہا مولا وہ رزاق جو ہوا, فرماتے اللہ کا فرعون کو رزق دینا اس کے رزاق ہونے کی دلیل ہے, راضی ہونے کی نہیں. علی کا مشورے دینا وارث علم ہونے کی دلیل ہے, راضی ہونے کی. سبحان اللہ. حضور جی محبت اور مودت بے قلم. ایک پرانا سوال ہے, میرے دل میں بھی تھا, سب خاک انسان ہے, کبھی کبھی آتا ہے دل میں. وہ سوال کرتے ہیں ہم 14 کو مانیں, عباس کے علم اٹھائیں, زمانے کو تانا دے کہ تم بے وارث ہو, ہمارا وارث ہے, حق کے سیدہ پہ پہرے دے, سختیاں کاٹے, پھر بھی علی والے پریشان کیوں رہتے ہیں؟ بیدار ہیں. یہ سب ہم کریں, عباس کے علم ہم اٹھائیں, بچوں کی قربانیاں ہم دیں, پھر بھی پریشان ہیں. عزیزوں میں اس کے سادہ سا آسان کلیہ بتانے لگا ہوں. اگر دل میں 14 کی ولایت ہے اور پھر کوئی پریشانی آ گئی ہے, اور پریشانی آنے کے باوجود بھی 14 کی ولایت کو نہیں چھوڑا, مبارک ہو تو مودت پہ کام کرو. سبحان اللہ. جی میں کہہ دوں علی کو اس لیے نہیں ماننا کہ منتیں پوری ہوں. میں کچھ کہہ رہا ہوں, منتیں پوری کرنے کے لیے علی کو نہیں ماننا. علی کو اس لیے ماننا ہے یا علی کائنات میں کوئی اور اس لائق ہی نہیں, تجھے چھوڑ کے اسے پکڑ لے. سبحان اللہ. یہ سرکار صادق علیہ محمد کے پاس ایک شخص بیٹھا تھا, اس نے آیت پڑھی جو حضور نے فرمایا. تو آیت پڑھی المال والبنون زینت الحیات دنیا, کہ دنیا میں اللہ نے مال کو تمہاری زینت بنایا ہے. اس نے کہا مولا بے مال ہوئے تو ہم تو مارے گئے. فرمایا تمہارے لیے بھی انتظام ہے اور اس سے بڑا ہے. کیا فرمایا؟ ولایتنا زینت الدنیا والآخرہ. فرمایا ہماری ولایت یہاں بھی زینت ہے وہاں بھی زینت ہے, صرف یہاں نہیں. مودت اور محبت, یعنی جتنا جتنا نقصان بڑھتا جائے مودت سرور لیتی ہے. خلاصہ بتا دوں, احد میں محبت والے تھے, جب تک غنیمت کی امید رہی. ارے کیا کہہ رہے, جب تک غنیمت کی امید رہی لڑتے رہے. کربلا میں مودت والے تھے, اپنے خنجر اپنی شہرت پہ رکھے. میں
جلدی جلدی ایک تصویر دکھا دوں مودت کی، سمجھانے کے لیے کچھ مشکل چیزیں ہوتی ہیں. میں کربلا سے ایک مودت کی تصویر دکھاتا ہوں. اس تصویر سے سیکھنا ہے کہ مودت کیسے کرنی ہے. اس تصویر کا نام ہے حبیب ابن مظاہر. سبحان اللہ. حضرت حبیب سے سیکھنا ہے کہ مودت کیسے کرنی ہے. لطف لیجیے گا ایک بات کا. کانا ظہرہ مدودن کالنون. میں عبارت اس لیے آپ جانتے ہیں آہستہ سے پڑھتا ہوں تاکہ بعد میں تسلیاں ہوتی رہیں. کانا ظہرہ مدودن کالنون. حضرت حبیب اتنے بوڑھے تھے کہ ان کی کمر یوں گول تھی. بوڑھے تھے حضرت حبیب، بوڑھے تھے، جھکی ہوئی کمر تھی، یوں جھک کے چلتے تھے لکڑی کے سہارے پہ. والی کربلا نے کہا حبیب میدان میں جاؤ گے؟ اسے کہا آقا انتظار میں ہوں. فرمایا جاؤ، جملہ سنیے گا. حبیب چل پڑا. بیدار ہیں حبیب چل پڑ. حضرت حبیب نے ابھی چند قدم اٹھے تھے. فرمایا حبیب لما لم ترکب علی فرس، گھوڑے پہ نہیں بیٹھے. اور تیرے عشق میں تو پاؤں پہ چل کے جانے کا لطف ہے. جو اپنے پاؤں پہ چل کے جانے کا لطف ہے. ایک جملے کا لطف لینا ہے آپ نے، ایک لمحے کے لیے شباب لطف لینا ایک جملے کا. حبیب جانتے ہیں جا کیسے رہے تھے. حضرت حبیب اتنے بوڑھے تھے کہ اپنے پاؤں پہ آنکھیں تھی. ایک بوڑھا ہوتا ہے جو زمین پہ دیکھتا ہے، ان کی نظریں اپنے پاؤں کے ناخن پہ. بڑا مشہور سا منظر ہے کئی صدیوں سے. میرے قدموں پہ میرا سر ہے کئی صدیوں سے. تو یوں جا رہے تھے حبیب اپنے پاؤں دیکھتے ہوئے. ایک ہاتھ میں عصا تھاما، لکڑی کا سہارا لیا ایک ہاتھ سے، ایک میں تلوار. ذرا لوگ سن لیجیے، کریم کا حبیب جا رہا ہے، ایک ہاتھ میں لکڑی کا سہارا، ایک میں تلوار. جھکا ہوا حبیب چلا اور درس دیتا ہوا چلا. مودت ہو تو پھر بیماری اور بڑھاپے کے بہانے نہیں ہوتے. جی ہاں، حضرت حبیب آئے. میں بات اس لیے بالکل نچلی سطح کی کرنے لگا ہوں تاکہ اعتراض ختم ہو جائے. کم از کم 70 بندے مارے حضرت حبیب نے، کم از کم 70 بندے مارے. میں اب آپ کی سماعت کا امتحان لینے لگا ہوں. جھکی ہوئی کمر زمین پہ دیکھ رہے ہیں، عصا کے سہارے چل رہے ہیں. 70 بندے مارے. ابن سعد گھوڑا دوڑاتا ہوا لشکریوں کے پاس آ کے کہتا ہے شرم کرو، تمہیں مار ہو رہا ہے جو تمہیں دیکھ بھی نہیں رہا. سبحان اللہ. تمہیں مار ہو رہا ہے جو تمہیں. میں نے زومانی اس لیے کہا ہے کہ کوئی تو پہنچے، تمہیں وہ مار رہا ہے. سبحان اللہ. جو تمہیں کیا کریں، چھپ کے مارو حبیب کو، چھپ کے مارو. یہ مودت والا ہے، یہ نہیں جائے گا. اچھا، ایک بندہ چھپتا ہوا آیا، اس نے آ کے حضرت حبیب کے پہلو میں نیزہ مارا. حبیب کے ہاتھ سے لکڑی بھی چھوٹ گئی، تلوار بھی گر پڑی، ہاتھ کمر پہ آئے. مودت ذہنوں میں ہے، تکلیف میں یہ ضرور لیتی ہے. مودت پریشانی میں کم نہیں ہوتی بلکہ لطف لیتی ہے. ہاتھ یہاں پہ آئے. اب شبیر کے حبیب سے سیکھنی ہے مودت. جب ایک شعر سنا تو جلدی جلدی. مرحوم ماشاء اللہ کھڑی سرکار بیٹھے ہوئے تھے ہم شام میں، تو میں نے کہا کوئی ایسا شعر جس پہ آپ کو ناز ہو. تو انہوں نے کہا کہ کریم کا کرم ہے، بہت کچھ لکھا، لیکن اگر کبھی مجھے میرے مالک میدان حشر میں کہیں کہ ماشاء ہمارے بارے میں کچھ لکھا،
تو میں قدموں پہ گر کے یہی شعر سناؤں گا. وہ کہتے ہیں کہ میں کہوں گا مالک آپ کے بارے میں لکھنا میری طاقت نہیں، ہاں آپ کے نوکر نے آپ کے ایک نوکر کے بارے میں کچھ لکھا ہے. ذہنوں میں حضرت حبیب کا سراپا لائیں، جھکی ہوئی کمر، لکڑی کے سہارے، تلوار ہاتھ میں. ماشاء اللہ کربی کہتے ہیں کوئی نہ ہوا شبیر کے حبیب کی مانند. دوسرا مصرع سنیے گا، کوئی نہ ہوا شبیر کے حبیب کی مانند، کمر کمان ہے پر جا رہے ہیں تیر کی مانند. کمر کمان ہے. زیارت ہوگی آپ کی. لگا نیزہ حضور، نیزہ لگا، ہاتھ کمر پہ. مودت ذہنوں میں رہے تو لطف آئے گا. کھڑا ہوا حبیب اور کہا الحمدللہ الذی الف ظہری ذاک الصلاۃ بحق الحسین. تو حمد کے لائق ہے، تو نے حسین کے صدقے بوڑھے کو پھر جوان کر دیا. یہ ہے مودت کی عملی تصویر. پہلا خلاصہ دوں، جب تکلیف میں شکوے کی بجائے منہ سے شکر نکلے، سمجھ لینا مودت پہ کھڑے ہو. اچھا وقت تو ہے، جلدی جلدی ایک اور تصویر دکھا دوں. یہ تصویر کربلا والا تو نہیں ہے، لیکن ہے یہ بھی باکمال. ایک بدو تھا، بدو، اس نے چوری کی. پچھتاوا ہوا شیعہ میں علی کا ہوں، یہ حرکتیں کر رہا ہوں، اچھی بات نہیں ہے. سبحان اللہ تو کہیے. اس نے کہا علی کا شیعہ ہوں، یہ حرکتیں کروں، اچھا تو نہیں لگتا. اس کا مال چرایا تھا اسے واپس کیا. یہ توبہ کا بین طریقہ ہے کہ نری توبہ نہیں یہ کرنی، میرا سجدے نہیں یہ کرنے، حقدار کو اس کا مال بھی لوٹانا ہے. مال لوٹایا، امیر ممکنات کے پاس آیا تو نے کہا یا سیدی یا مولائی قد سرقت، تو میرے آقا میرے مولا غلطی ہو گئی، چوری کی، سزا دیجئے. فرمایا جانتا ہے چوری کی سزا؟ تو نے کہا مولا ہاتھ کٹے گا. جانتا ہوں. یہ علی کے عدل پہ بدو کا یقین ہے کہ ہاتھ کٹوا رہا ہے. کیوں؟ تو نے کہا یہاں سزا مل جائے، وہاں تو نہ ملے. یہ علی کے عدل پہ اب سب سے میری گفتگو نہیں ہے، جن کی تاریخ پہ نظر ہے. ایک جملہ باد نسیم سے زیادہ نفاست سے گزر جاؤں گا، اور جس کی سمجھ میں آئے وہ میرے ساتھ بولے. اور میں کہا یہاں سزا ملے وہاں نہ ملے. علی کے عدل پہ یقین تھا، ورنہ تاریخ میں ایسے لوگ بھی گزرے ہیں. بیٹا باپ کو کہہ رہا تھا مجھے کوڑے وہ مارے جس نے خود یہ ہار کر آگے. آپ کی دعائیں سرکار، مجھے کوڑے وہ مارے. جیسے کہ یعنی کاٹیے ہاتھ. سا سے کہا سا جی مولا لاؤ میری تلوار. قطع ید ہوا. اور یہ آپ جانتے ہیں قطع ید کا مطلب انگلیاں ہوتی تھی، اعضائے سجدہ نہیں. تو ہاتھ کاٹا، مقدس ذہنوں میں ہے. تکلیف میں بڑھ جاتی ہے. اس کا ہاتھ کٹا، کٹائے ہوئے انگلیاں دوسرے ہاتھ پہ اٹھائیں. باہر آیا، کوڑے کے ڈھیر پہ ہاتھ پھینکا. اب یہ ہاتھ لٹکا کے بازار کوفہ سے گزر رہا ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں، خون رس رہا ہے. اب ہاتھ کٹا ہوا ہو، کاٹنے والے کو کوئی دعائیں تو نہیں دیتا. جس نے ہاتھ کاٹا ہو یہ تو نہیں کہے گا کہ بھی بھلا ہو اس کا، اس نے میرا ہاتھ کاٹا. لیکن یہ مودت والا ہے. یہی تو فرق ہے باقیوں میں. یہ خود میرے مولا علی فرماتے ہیں، فرماتے. اور یہ جو فرمان ہے یہ شیعہ عالم کا بھی نہیں ہے،
سنی عالم نے لکھا ہے، علی فرماتے لو قطعت شیتی بالمکراو اربن اربا ثم احرقو ثم فنفجر فی الہوا فیسم الناس من کل ذرۃ علی حتی، علی کہتے اگر میں اپنے موالی کو کینچی سے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹ دوں، پھر ان ٹکڑوں کو آگ لگا دوں، پھر جو آگ سے راکھ بنے اسے ہوا میں اڑا دوں، وہ پھر بھی مجھے چھوڑے گا نہیں، اڑتے ہوئے راکھ کے ذروں سے آواز آئے گی علی حق ہے۔ بازار سے گزر رہا ہے جی، بازار سے ہے، لوگ پوچھ رہے ماں بالوں کا یاسوت، تو حقی غلام کیا ہوا؟ من کاتا یمینک، کس نے کاٹا تیرا ہاتھ؟ چوک سے گزرا، ایک منافق کھڑا تھا، جانتا تھا کہ مسجد اعظم سے آ رہا ہے، حد تو علی نے جاری کی ہے، اور اسے پتا تھا اب ظاہر ہے تازہ تازہ تکلیف میں ہے، پوچھوں گا یہ علی کے بارے میں کچھ برا بولے گا، منافق کا دل خوش ہوگا۔ جیسے پوچھا ماں بالوں کا یاسوت، او حبشی غلام کس نے کاٹا تیرا ہاتھ؟ دیکھا پیچھے بہت سو نے پوچھا ہے لیکن تجھے ضرور بتاؤں گا، پوچھنے آ جائے چل، پوچھنے والے بہت تھے لیکن تجھے ضرور بتاؤں گا۔ تو لگا بتاؤ، اس نے کہا ایسے بھی نہیں، مبدت ذہنوں میں رہے، ہاتھ سے خون رس رہا ہے، تکلیف میں ہے، اور کر کیا رہا ہے، یہ ہے مبدت کا عملی نمونہ۔ اس نے کہا یوں نہیں، چوراہے پہ بلند جگہ پہ کھڑا ہوا، یا حلسوق حلمو الیہ، بازار والوں میرے قریب آؤ، دکانیں بند کرو، میں بتانے لگا ہوں میرا ہاتھ کس نے کاٹا ہے، مبدت ذہنوں میں رہے، حالانکہ یہ تکلیف میں ہے، خون بہ رہا ہے۔ سادہ اس کا طریقہ جانتے ہیں کیا تھا؟ یہ کہتا کہ ان علی قد قطع یمین، یہ اس کا سادہ جواب تھا کہ علی ابن ابی طالب نے میرا دائیں ہاتھ کاٹا۔ اس نے سادہ جواب نہیں دیا، یہ بتا رہا ہے کہ میرا ہاتھ کس نے کاٹا ہے۔ چوراہے پہ کھڑا ہوا، کہا یوحناس الا قد قطع یمین امیر المؤمنین، چند جملے ہدیہ کرنے لگا ہوں وقت کے اندر الا قد قطع یمین امیر المؤمنین وقطع یمین قائد غر المحجلین وقد قطع یمین سید المسلمین وقد قطع یمین ابو الحسن والحسین وقد قطع یمین صلاة المؤمنین وقد قطع یمین الذي جعل یده ید اللہ وعینه عین اللہ ولسانه لسان اللہ ووجهه وجه اللہ وذاته نفس اللہ وقطع یمین الذي نصر كل نبي سر نصر محمد المصطفى سر وجاهر قطع يمين الذي حبه شبابا وبغضه عتابا وقطع يمين الذي لا يحبه الا هلالي ولا يبغضه الا حرامي۔ اب وقت کے اندر چند جملوں کا ترجمہ، کیا حسین جملے ہیں چوری صاحب، حضور جملے سنیے گا۔ بدو ہاتھ کٹا ہوا ہے، اچھا اگر آپ بیدار رہے، ربانی صاحب تشریف لے آئے ہیں، آپ درود پڑھیے، میں اب پھر درود پڑھ لیجیے ایک دفعہ۔ اب بس دو چار جملے سنیے اور زیادہ زحمت نہیں، دو دن میں نے درمیان میں سب چھوڑ دیا۔ کہتا میرا ہاتھ اس نے کاٹا ہے جو مومنین کا امیر ہے، میرا ہاتھ اس نے کاٹا ہے جو چمکتے ہوئے ماتھے والوں کا امام ہے۔ میں نے سارا چھوڑ دیا، میرا ہاتھ اس نے کاٹا جو وجود ہے نماز کا۔ سارا چھوڑ کے ایک جملہ کہنے لگا ہوں، کاش پڑھے لکھے آپ بھی تشریف فرما ہے، لیکن ادب عربی کو اگر جاننے والا مجمع ہوتا پھر اس کے سامنے کہتا، اسے عربی میں کہتے ہیں عرض بالبدی،
ادب عربی میں علم معانی و بیان میں عرض بن جملہ تو سنیے گا، کہتا ہے میرا ہاتھ اللہ کے ہاتھ نے کاٹا ہے، میرا ہاتھ اللہ کے ہاتھ نے کاٹا ہے، میرا ہاتھ اس نے کاٹا ہے جس کے ہاتھ کو اللہ اپنا ہاتھ کہتا ہے۔ میں نے سارا، اب باقی کبھی پھر سے ہی انشاءاللہ زندگی باقی تو میں نے سارا چھوڑ رہا ہوں، بالکل مختصر کرتا ہوں۔ یہ کہہ رہے ہیں میرا ہاتھ اس نے کاٹا ہے جس کے ہاتھ کو اللہ نے، ایسے مبدت کرو تو بتاؤں اجر کیسے ملتا ہے، جزا۔ ایک بندہ گزر رہا تھا مسجد کوفہ میں، آ کے کہتا یا علی ابھی ایک بدو کا ہاتھ کاٹا ہے، ورنہ میرے بارے میں کچھ اچھا برا کہہ رہا ہے۔ انہوں نے کہا یا علی یہی تو سمجھ نہیں آتی تیری ولایت میں تلسم کیا ہے، تو نے ہاتھ کاٹا ہے وہ قصیدے پڑھ رہا ہے۔ اچھا کبھی کبھی جملے یوں ہوتے ہیں کہ خطیب کو بھی امید ہوتی ہے میرا ساتھ دے، میں تھوڑا سا آزما لوں آپ کی سماج کو، بیدار ہے۔ اب یقین کریں میرے اندر ہفتوں سرور رہا اسی ایک جملے کا، اچھا یہ کہہ رہا ہے حسن جی بابا جاؤ بازار میں میرا بھائی کھڑا ہے بلا لاؤ، جو میرے ساتھ شریک سفر ہے، میرا بھائی کھڑا ہے۔ علی نے بھائی کہا ہے۔ یوم مواخات یاد ہے، یوم مواخات، اور جب ایک کو دوسرے کا نصاب میں ہے، ہمارے ساتھ نہیں، یہ نصاب میں ہے، علی بچ گئے تھے، یا علی کیا سوچ رہے ہو سرکار؟ اور یہ بھی ذہنوں میں رکھیے گا حجت کے ہاں سوال و جواب لا علمی کی بنیاد پہ نہیں ہوتا، ہاں اظہار حقیقت کے لیے ہوتا ہے۔ سرکار ہر ایک کو کسی کا بھائی بنایا، مجھے کسی کا نہیں بنایا، یعنی میں نے اندازے سے کسی کو کسی کا بھائی نہیں بنایا، میں نے اپنے اندازے سے نہیں، میں اللہ کی حجت ہوں، میں نے سب کے اندر جھانکا ہے، جس کا اندر جس کے اندر سے ملتا تھا اور اس کو اسی جیسے کا بھائی بنایا ہے، لیکن ان سب میں نہ کوئی مجھ جیسا ہے نہ کوئی مجھ جیسا۔ ایسا علی جسے اپنا بھائی بنائے۔ لطف لینا ہے جملے کا، دیکھ داد نہ دیجیے گا، سرور لینا ہے اگر احباب نے۔ سرکار ایسا ہے چچا میرے بابا بلا رہے ہیں، سرکار مجھ پہ یہ کرم، بابا نے جو بھائی کہہ دیا، جس جملے کے لطف کے لیے میں نے بولا تھا وہ لطف آنے لگا ہے، وہ لطف لینا ہے مسجد میں، یا سیدی یا مولا یا امیر المومنین کا طلبتنی، اے میرے آقا آپ نے مجھے بلایا ہے، کہنے لگے ہاں میں نے بلایا ہے، مولا دوسرا کاٹنا ہے، اسی پہ امتحان لینا تھا میں نے آپ کا، مولا دوسرا کاٹنا ہے، فرمایا نہیں جو کاٹا تھا وہ جوڑنا ہے، کہاں ہے کٹی ہوئی انگلیاں؟ کہتے سرکار گناہگار ہوں، بد عقیدہ نہیں، آپ نے کاٹا میں نے پھینک دیا، فرماتے غم نہ کر، اپنی عبائش کے کٹے ہوئے ہاتھ میں ڈالی، یا اصابع الاسود ہلموا الی یدہ والحقہ، حبشی کی انگلیوں جہاں جہاں بھی ہو، علی کہہ رہا ہے اڑ کے آ جاؤ، بس تمام ہوئی بات اسی پہ، ادھر سے اڑی ادھر سے ہاتھ جڑ گیا، میں دیکھ رہا ہوں چہرے، جڑ گیا ہاتھ، چھڑانے لگا، فرمایا علی کہتے ہیں اب کہاں جانے لگے ہو؟ مولا جی نے کٹا ہوا دکھایا تھا انہیں جڑا ہوا دکھایا، جنہیں کٹا ہوا دکھایا تھا ہر انہیں آیا بازار میں، وہی جو تھوڑی دیر پہلے کٹا ہوا تھا وہی لٹکاتے ہوئے اسی بدو کے سامنے، اب رخ پھیر رہا ہے، جہاں سے پکڑا رخ پھیر کے کہا تھوڑی دیر پہلے شوق چڑھے ہوئے تھے تجھے پوچھنے کے کہ کس نے کاٹا، اب یہ بھی پوچھ جوڑا کس نے،
اب بتا دے. جہاں کٹا ہوا بتایا تھا نا، جڑا ہوا بھی. پھر اسی چوراہے پہ پھر اس نے قصیدہ پڑھا. ایک جملہ قصیدے کا پہلا، زحمت تمام، کہتا ہے یوحناس الو قد قطع الجمیل بعدل اللہ ولائک بفضلہ. لوگوں، اللہ کے عدل نے ہاتھ کاٹا تھا، اس کے فضل نے جوڑ دیا ہے. سلامت رہیے. اس کے عدل نے کاٹا تھا. ایک ہاتھ دربار یزید میں کٹا تھا. ایک ہی جملہ صرف. یحییٰ بن نمیر بصرے کا رہنے والا شاعر ہے، خود روایت کرتا ہے یحییٰ. یہ روایت ہی یحییٰ بن نمیر سے ہے. شیخ ماجد نبیل دامت برکاتہ عالیہ میرے اساتید میں سے بھی ہیں، انہوں نے لکھی ہے یہ روایت. وہ کہتے ہیں یہ آیا دربار یزید میں، مکروز تھا. اس کو پتا چلا کہ یزید کو فتح ہوئی ہے، اس نے کہا اس کی شان میں کچھ کہوں گا، انعام ملے گا. آیا دربار میں، قیدی کھڑے تھے. اس نے قیدیوں کو دیکھا. یزید کی خوش آمد میں اس نے ایک قصیدہ پڑھا. کہتا یزید یزید رضی اللہ علیک ان یقتل اعدائک ویذل. میں ترجمہ بھی نہیں کر سکتا، باخدا میرے کلیجے میں وہ طاقت نہیں، میں اشارتاً ترجمہ کروں گا. کہتا یزید تجھے مبارک ہو، معاذ اللہ، اللہ تجھ پہ راضی ہوا اور تیرے دشمنوں کو اس نے قتل کیا. اس نے اشارہ کیا بنت علی کی طرف. وہی علی کی بیٹی نے کہا اللہم اقطع یدہ من تشار الیہ. پالنے والے، میں تیری غیبت کا حجاب ہوں، اس نے میری جانب اشارہ کیا ہے، اس کا ہاتھ کٹا ہو. یا کہتے اس بی بی کے کلام نے میرے دل کو دہلا دیا. کہتے کنتو عیشو فی الکوفۃ وسمعت خطبات من علی بن ابی طالب. کہتا میں کوفے میں علی کے خطبے سنتا رہا تھا. اثر وہی تھا لہجے میں جو اثر علی کے لہجے میں ہوتا تھا. کہتا میں چلتے چلتے قیدی کے قریب آیا. میں نے کہا قیدی، یہ جو ابھی ابھی مستور بولی ہے مسموحہ، اس کا نام کیا ہے؟ کہتے ہیں اللہ جانے اس میں درد کتنا تھا. یوب کی حتی بکا عن عالیہ یتعمق نفسہ. کہتے ہیں قیدی دھاڑے مار کے رویا. حیرانوں کے کہتے قیدی میں نے کچھ غلط پوچھ لیا، تیرا دل دکھایا تو معاف کر. کہتے ہیں قیدی نے آنکھیں اٹھائی، میری طرف دیکھا، دیکھ کے کہا جس کا تو نے نام پوچھا ہے نا، یہ اس کی بیٹی ہے جس کے احترام میں محمد روز جاتے تھے. یحییٰ بن نمیر کہتے ہیں جب مجھے پتا چلا نا صدیقۃ الکبریٰ کی بیٹی ہے، قریب ایک سپاہی کھڑا تھا. اس نے تلوار کھینچی، اپنا ہاتھ خود کاٹا، رخ دوسری طرف کیا، بنت امیر کے قدموں میں ڈالا. کہتا ہے سچی ماں کی سچی بیٹی، تو بھی سچی ہے، تیری ماں بھی سچی تھی. بی بی مجھے معاف کرنا، میں جانتا نہیں تھا. علی کی بیٹی نے کہا تو نے دشمن کے دربار میں میری ماں کو صدیقہ کہا ہے. اپنا کٹا ہوا ہاتھ کے ساتھ لگا. اس نے لگایا. بی بی نے کہا الہی ما اسألک ان توحی علی الاکبر ام اخی الحسین. پالنے والے، میں نے خود اکبر کی برچھی نکلتے دیکھی. پالنے والے شبیر کے گلے پہ خنجر دیکھا. میں نہیں کہتی میرا شبیر آ جائے، اس کا بازو جڑ جائے. جب ہاتھ جڑا نا، حیرانوں کے کہتے ہیں جو خود اتنے باکمال ہے وہ اس حالت میں کیسے؟ بی بی کہتی ہے جو ابھی دکھایا یہ مقام تھا، یہ کڑیاں میرا امتحان.
وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ